أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وَإِن كُنتُم، اور اگر ہو تم، فی ریب، شک میں، مما، اس کے بارے میں، نزلنا، جو ہم نے نازل کیا، جو ہم نے اتارا، علی عبدنا، اپنے بندے پر، فأتو، تو لے آؤ، بصورت، ایک صورت، من مثلہ، اس جیسی، وادعو، اور پکارو، بلاؤ، شہداءکم، اپنے گواہوں کو، اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم، اگر ہو تم، صادقین، سچے. فإن لم تفعلوا، اور اگر نہ کیا تم نے، نہ کر سکے تم، ولن تفعلوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے، فاتقوا النار التی، تو ڈر جاؤ، بچ جاؤ اس آگ سے، وقودها الناس، جس کا ایندھن لوگ ہیں، والحجارۃ، اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان لہم، بے شک ان کے لیے، جنات، باغات ہیں، تجری، بہتی ہیں، من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں، کلما، جب کبھی، رزقوا، دیا گیا ان کو، منہا، ان میں سے، یعنی ان جنات میں سے، من ثمرۃ، کوئی بھی پھل، رزقا، رزق، قالوا، تو وہ کہیں گے، ھذا الذی، یہ وہی ہے، رزقنا، من قبل، جو دیے گئے ہم اس سے پہلے، وَأُوتُوا بِهِ، اور دیا جائے گا ان کو، بِهِ، اس کے ساتھ، متشابہہ، ملتا جلتا، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فیہا، اس میں، یعنی ان جنات میں، ازواج ہوں گی، مطہرہ، پاکیزہ، وہم فیہا، اور وہ ان میں، ان باغات میں، جنات میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے. ان آیات میں اللہ رب العالمین نے قرآن کے چیلنج کا ذکر کیا ہے. آیت نمبر 23 میں کفار کو یہ چیلنج کیا کہ اگر تمہیں اس کتاب قرآن مجید کے بارے میں شک ہے تو تم اس جیسی ایک صورت لا کر دکھا دو. اگر تم سچے ہو اپنے جو تمہارے مددگار ہیں ان کو بھی بلا لو اور ایک صورت لاؤ. لیکن وہ
نہیں لا سکے اور نہ ہی لا سکتے ہیں قیامت تک۔ تو قرآن مجید ایک معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی، اور اس وقت کے مشرکین اور کافر جو اس کے بارے میں شک کیا کرتے تھے، اور وہ بسا اوقات یہ سمجھتے تھے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے یہ بنا لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم خود سے لا کر دکھاؤ، تم بھی تو عرب دان ہو، تم بھی تو عربی زبان بولتے ہو، فصاحت اور بلاغت تمہارے پاس بھی ہے، تو اگر تم سچے ہو تو تم اس جیسی کتاب لا کر دکھا دو۔ اس جیسی کتاب لانے کا چیلنج بھی قرآن مجید میں کیا گیا، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ اس جیسی 10 صورتیں ہی لے آؤ، اور یہاں پر فرمایا کہ ایک صورت ہی لا کر دکھا دو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود سے ہی یہ کہہ دیا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، کہ اگر تم نے یہ نہ کیا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے، نہ تم ایسا کر سکتے ہو، نہ ہی مستقبل میں تم ایسا کر سکو گے، یہ ممکن نہیں ہے، تو پھر بہتری کیا ہے کہ تم جہنم کے عذاب سے ڈر جاؤ، کیونکہ جو اس کے منکر ہیں، جو انکار کرتے ہیں، ان کے لیے، ایسے کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم تیار کر رکھی ہے، آگ تیار کر رکھی ہے، اور وہ آگ کیسی ہے؟ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ پتھر سے مراد کیا ہے کہ وہ پتھر جن سے آگ بھڑکتی ہے، آگ جلتی ہے، وہ پتھر اس کا ایندھن ہوں گے۔ یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جن مورتیوں کی اور بتوں کی یہ لوگ مشرکین عبادت کیا کرتے تھے، تو ان کو بھی آگ میں ڈال دیا جائے گا، تو یہ لوگ بھی جلیں گے اور وہ بھی جلیں گی، تاکہ انہیں پتہ لگ جائے کہ جن کی ہم عبادت کرتے تھے وہ پتھر بھی تو ہمارے ساتھ ہی ہیں۔ تو اس آگ میں لوگ اور پتھر ہوں گے جو کافروں کے لیے تیار کی ہے۔ تو اس سے پہلے والی آیات میں اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کو صرف ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا تھا، تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کر دی کہ جو ہم نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی ہے وہ حق اور سچ پر مبنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مما نزلنا علی عبدنا، ہم نے جو اپنے بندے پر یعنی پیارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی ہے یہ سچ ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، اور جو شک کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور شک، اگر تم کافر لوگوں کو کہا کہ اگر تم شک کرتے ہو اور تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ خود سے بنائی ہے، تو پھر تم بنا کر دکھا دو، لیکن چیلنج ہے قیامت تک کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے، اور نہ ہی انہوں نے اس وقت کیا، تو پھر انہیں جہنم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ نے ڈرایا۔ تو اس میں جہنم کے عذاب کی وعید بھی ہے۔ اور پھر قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ جب کافروں کا ذکر ہوتا ہے تو مومنین کا ذکر بھی وہاں پر کیا جاتا ہے، اور جہاں پر جہنم کا ذکر ہوتا ہے یا اہل جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں پر جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، جو مومن ہیں، جو جنتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ جو مومن ہیں، آیت نمبر 25 میں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، آپ ان کو خوشخبری دے دیں ایمان والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، وعمل بالجوارح، زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا اور اس کے مطابق عمل بھی کرنا، تو یہ ایمان ہے۔ اعمال وہ ایمان کی تعریف میں داخل ہیں، عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو یہاں پر بھی فرمایا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنات، باغات تیار کر رکھے ہیں۔ اور عمل صالح کیا ہے؟ نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق ہو، وہ عمل صالح ہے۔ اخلاص کے ساتھ کیا جائے، یہ پہلی شرط ہے، اور دوسری شرط کیا ہے کہ وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت، آپ کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق ہو۔ اگر وہ آپ کے طریقے پر نہیں ہے تو وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ باغات ہیں۔ باغات کیسے ہیں؟ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں،
اور پھر وہاں پر جنت میں جب ان کو پھل دیا جائے گا ان باغات میں سے، تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہے جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا، ملتا جلتا ان کو ملے گا. یعنی دنیا میں جو پھل کھاتے تھے تو اس کے ساتھ ملتے جلتے ہی ان کو جنت میں ملیں گے، لیکن اس کا ذائقہ مختلف ہوگا. دیکھنے میں دنیا والا انار شکل میں ایسا ہوگا، دیکھنے میں جیسے انگور یہاں پر ہیں ایسے ہوں گے، لیکن ذائقہ ان کا مختلف ہوگا. اور ایک مطلب یہ ہے کہ پہلے جو ان کو پھل دیا گیا ہے اسی طرح کا دوبارہ دیا جائے گا، اور وہ سمجھیں گے تو اس طرح کا تو ہمیں پہلے سے مل چکا ہے یا ہم کھا چکے ہیں، لیکن جب وہ چکھیں گے تو وہ ذائقہ اس سے ڈیفرنٹ ہوگا، مختلف ہوگا. تو اللہ رب العالمین اس طرح سے ان کی مہمان نوازی کریں گے اہل جنت کی. اور یہ جو پھل ہیں مختلف اور بہت ہی بہترین، اس کا تو انسان تصور نہیں کر سکتا، سوچ نہیں سکتا. جنت کی جو نعمتیں ہیں ان کا تصور ہی ہم نہیں کر سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت کو اللہ تعالیٰ نے جو باغات اہل جنت کے لیے جو اللہ کے بندے ہیں ان کے لیے جو تیار کیے ہوئے ہیں وہ کیسے ہیں؟ ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے، ولا اذن سمعت، اور کسی کان نے سنا ہی نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی دل نے اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے کہ وہ کیسی اعلیٰ کوالٹی کی نعمتیں ہوں گی، ہم وہ تصور بھی نہیں کر سکتے. تو صرف یہ بتایا کہ ملتی جلتی ہوں گی لیکن ان کی کوالٹی، ان کا ذائقہ بہت اعلیٰ ہوگا، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اور پھر جب جنت میں رہنے کے لیے جگہ مل گئی، کھانے کے لیے پھل مل گئے، رزق کا بھی بندوبست ہو گیا، رہائش کا بھی بندوبست ہو گیا، سکون کے لیے اہل جنت کے جوڑے ہوں گے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، پاک باز ازواج ہوں گی ان کے لیے، پاکیزہ بیویاں ہوں گی ان کے لیے، اور وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، فنا بھی نہیں ہے. دنیا میں اگر نعمتیں ملتی ہیں اور انسان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے چھن جائیں گی تو وہ مزہ کرکرا ہو جاتا ہے، لیکن جنت کی جو نعمتیں ہیں دائمی ہیں، ہمیشگی ان میں ہوگی، پھر موت بھی نہیں ہوگی، اور یہ نعمتیں انسان کو ہمیشہ ملیں گی. اللہ رب العالمین ہمیں بھی انہیں خوش نصیبوں میں شامل کر دے. اللہ تعالی ہمیں بھی جنت کا وارث بنا دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین.